نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 135۔ وقالو اور انہوں نے کہا، قالا یقولو سے قولن ہوتا ہے بات کرنا کہنا، اور قالا اس نے کہا اس کی جمع ہے قالو ان سب نے کہا۔ کونو ہو جاؤ، کانا یکونو سے کونو فعل امر ہے، ہو جاؤ، ہودن یہودی، حائد کی جمع ہوتی ہے ہودن، او یا نصارا نصرانی یا عیسائی، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے، تا شروع میں مضارع کی جب لگتی ہے تو تم کے لیے، ہدا یہدی سے، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے، قل کہہ دیجئے، بل بلکہ، ملت ابراہیم ملت ابراہیم پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ ملت کے 4 معنی کل میں نے آپ کو بتائے تھے، ایک دفعہ پھر ان کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ ایک معنی تھا امت کے معنی جو 4 بتائے تھے، ان میں ایک تھا طریقہ ملت، تو ملت کا مطلب ہوا طریقہ، یہاں پہ جو معنی ہے ملت کا وہ طریقہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ حنیفن جو کہ حنیف تھے، حنیف کیا ہوتا ہے؟ فعیل کے وزن پر یکسو ہونا، فوکسڈ ہونا۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو سارے طریقے چھوڑ کر ایک راہ پکڑ لے، غلط رستوں سے ہٹ کر سیدھے راستے پر چلے، شرک کے راستے سارے غلط پگڈنڈیوں سے ہٹ کے ایک توحید کے راستے کی طرف جو آنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حنیف۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کئی بار یہ لفظ قرآن میں ہمیں ملے گا کہ وہ حنیفم مسلمہ، یکسو مسلمان تھے۔ دین حنیف بھی اسی لیے کہا جاتا ہے نا ہمارے دین کو، کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ حنیف تھا، تمام ادیان کو چھوڑ کر آپ اس طریقے کی طرف آئے تھے، اس راستے کی طرف آئے تھے۔ اور حنیف کے لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صاحب استقامت بھی ہوتا ہے جو حنیف ہوتا ہے۔ وما کانا اور نہ تھے وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ اینا ساؤنڈ جمع کے لیے من کا مطلب سے، مشرک کی جمع مشرکین، وما کان من المشرکین اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا نصارا، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم بلکہ ملت ابراہیم پر ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، یعنی ہدایت جو ہے وہ یہودیت میں یا نصرانیت میں نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا نصارہ بن جاؤ، نصرانیت اختیار کر لو تو تم ہدایت پا جاؤ گے، تو آپ ان سے کیا کہیے، نہیں، بلکہ ہدایت کس میں ہے؟ ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم میں ہے جو کہ حنیف تھے، یکسو تھے، فوکسڈ تھے۔ وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ یہودی یا عیسائی بن کے ہدایت پا جاؤ گے؟ ہدایت پانے کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ حنیف ہوں، آپ شرک کے سارے رستے چھوڑ کے توحید کی طرف مائل ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، وہ تو حنیف تھے۔ تو جبکہ یہودی کیا کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
یہ تو شرک پہ چل رہے ہیں. تو یہودیت یا عیسائیت میں ہدایت نہیں ہے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قولو، کہو، تم سب کہو. اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کو، بلکہ ان کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو بھی، کہ ان کو چھوڑیں. آپ کیا کہیں؟ آپ کہیں آمنا باللہ، ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر. آمنا یومنو، ایمان ان سے، آمن نا، ہم ایمان لائے ہیں باللہ، اللہ پر. وما، اور جو، انزل، نازل کیا گیا. انزل ینزل سے پیسیو وائز ہے، مجہول ہے. ترجمہ بھی بتا دیتا ہے نا ہمیں کہ یہ مجہول ہے کیونکہ اس میں فاعل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے اتارا. اگر ہوتا انزل، اس کا مطلب ہونا تھا اس نے اتارا. یہ ہے انزلا، اتارا گیا. وما انزلا، اور جو اتارا گیا، الینا، ہماری طرف. الا الگ سے لکھیں، نا الگ سے لکھیں تو کیا مطلب بنے گا؟ طرف ہماری. تو اب جوڑ کے لکھ دیا الینا، مطلب وہی ہے، طرف ہماری. وما، اور جو کچھ، انزلا، نازل کیا گیا، الا، طرف، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی. یعنی طرف ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کی طرف جو نازل کیا گیا. اچھا، ایسی ہی آیات ہم نے پیچھے کہاں پڑھی ہیں؟ سورہ بقرہ میں سٹارٹ میں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. جو کچھ نازل کیا گیا وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا. وما انزل الیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پہ نازل کیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. تو یہاں بھی وہی ہے، قولوا آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا، جو ہم پہ نازل ہوا، اور جو کچھ انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پہ نازل ہوا، وہ وہاں پہ جو تھا جو اس آپ سے پہلے نازل ہوا. اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا وہ وہی ہے جو ان پہ، ان نبیوں پہ نازل کیا گیا. ٹھیک، پچھلی کتابوں. و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف. والاسباطی، اور اس کی اولاد پر. اسباط جمع ہے سبت کی. سبت کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا، بڑھنا. اور اس کا معنی جو ہے، یہ تو لفظی معنی ہے نا، بڑھنا اور پھیلنا. ویسے اس کا مطلب ہے اولاد، نمبر 1. نمبر 2 اس کا مطلب ہے قبیلہ. اب دیکھیں، اولاد بھی بڑھتی ہے اور قبیلے بھی سپریڈ ہوتے رہتے ہیں، پھیلتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں. تو ان دونوں معنی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہاں دونوں میننگ مراد ہو سکتے ہیں. اگر تو ہم اس سے مراد اولاد لیتے ہیں تو مطلب کیا ہوگا؟ اولاد یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اور اگر اس سے مراد قبیلہ لیا جائے، بنی اسرائیل میں کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے. تو وہ 12 قبیلے بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. والاسباطی، اور اس کی اولاد پر. یہاں اس کا ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر. وما اوتیا، اور جو دیا گیا. عطایاتی سے پیسیو وائس ہے، مجہول ہے. اوتیا، دیا گیا. موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو. کیا دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ تورات اور معجزات. و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انجیل اور ان کے معجزات. وما اوتیا، اور جو دیا گیا. النبیون، نبیوں کو. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق، نہیں ہم تفریق کرتے. فرق یفرق تفریقن. نون کا مطلب ہم،
لا نہیں، نفرقو ہم تفریق کرتے، اسی سے لفظ فرقہ واریت بھی ہوتا ہے، فرقہ بھی ہوتا ہے، تفرقہ بھی ہوتا ہے. مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ فرق ڈالنا، فرق کرنا، تفریق کرنا. لا نفرقو نہیں ہم تفریق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، وَنَحْنُ اور ہم، لہو اس کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں. مسلم کا جو مطلب کل پڑھا تھا وہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم اللہ کے لیے فرما بردار ہیں، یعنی ہماری ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں. قولو کہہ دیجئے، کہو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزل الینا اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف یعنی قرآن پاک، وما انزل اور جو کچھ نازل کیا گیا، الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور اسحاق علیہ السلام کی طرف اور یعقوب علیہ السلام کی طرف اور اولاد یعقوب. اچھا اب دیکھیں کتنے رشتوں کا یہاں پہ تذکرہ ہے، ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام جد امجد تھے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ سب سے بڑے بیٹے جو حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے تھے، جن کو انہوں نے بیت اللہ کے قریب جا کے آباد کیا اور جن کے ساتھ مل کے اللہ کا گھر بھی بنایا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے قربانی بھی جن کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا اور ان کی جگہ پہ ایک مینڈا ذبح کر دیا گیا. واسحاق یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے، حضرت سارہ سے تھے، یہ چھوٹے تھے. ان کی اولاد میں سے پھر یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. پھر آگے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جیسا کہ ہم سورہ یوسف میں جا کے پڑھیں گے. پھر والاسباطی اور اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر انبیاء کا جو ایک سلسلہ چلتا رہا، یہ سب کے سب ان کی طرف جو کچھ بھی بھیجا گیا ہم اس سب پہ ایمان لاتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اوتی النبیون اور جو نبیوں کو دیا گیا، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس نبی یا رسول کو بھی بھیجا ان کو جو بھی دے کے بھیجا، صحیفے یا کتابیں، معجزات. کتابیں تو بڑی 4 ہی ہیں لیکن ہر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ صحیفے یا معجزات ان کو دیے. لا نفرق بین احد نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے، منہم ان میں سے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم واسطے اس کے فرما بردار ہیں. ابھی جو میں نے آپ سے کہا کہ اللہ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جیسے آتا ہے نا ایک قرآن پاک کی آخری صورتوں میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے. ابراہیم علیہ السلام کی کسی کتاب کا تو قرآن میں تذکرہ نہیں ہے لیکن صحائف کا ذکر ہے، صحیفوں کا ذکر ہے. تو صحابہ سے کہا جا رہا ہے ان آیات میں کہ آپ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ بھی ہماری طرف نازل کیا گیا یا ہم سے پہلے انبیاء اور رسول پہ جو کچھ بھی نازل کیا گیا، جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات بھی دیے گئے اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملا، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے. دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم تمام انبیاء اور رسول پہ ایمان نہ لائیں اور ان کی طرف نازل کردہ کتابوں پہ ایمان نہ لائیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لے آئیں، کون؟
یہ یہود و نصارہ جن کی بات ہو رہی، جو کہتے تھے کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے جن سے فرما دیا تھا کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی پہ آنا ہوگا ہدایت کے لیے، اور اگر ہدایت پانی ہے تو کہو ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو کچھ ہماری طرف اور جو پہلے نبیوں پر ایمان اتارا گیا اس پہ ایمان لائے. پھر فرمایا پس اگر وہ ایمان لے آئیں، وہ مان جائیں، بمثلی، اس کی مثل، ما جو آمن تم ایمان لائے ہو بھی اس پر، یعنی جس طرح تم ایمان لائے ہو صحابہ جیسا ایمان اگر وہ بھی لے آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ فقد اہتدوا، پس تحقیق انہوں نے ہدایت پا لی، وہ ہدایت پا گئے اگر وہ ایمان لے آئیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، انحراف کریں، تولا یا تولا، منہ موڑنا، انحراف کرنا، پھر جانا، بات نہ ماننا، یعنی اگر تو وہ مان جائیں گے تو ہدایت پہ آ جائیں گے، اگر وہ نہیں مانیں گے، منہ موڑ لیں گے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، فَإِنَّمَا، تو بے شک، ہم، وہ، فی شقاق، مخالفت میں ہیں، ضد میں ہیں. شقاق کیا ہوتا ہے؟ شکا یا شکو، شین قاف قاف اس کا روٹ ہے. اس سے پہلے یہ لفظ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ، بعض پتھروں میں سے وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. تو شکا یا شکو کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، پھٹ جانا. شق قمر کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، چاند جب دو ٹکڑے ہو گیا تھا اسے شق قمر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے ہی اس کا مطلب نکلا ہے مخالفت. جب مخالفت ہوتی ہے، جب انسان کسی کے خلاف ہوتا ہے تو وہ بھی پھر انسان ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے نا. تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ مخالفت میں ہیں، ضد میں ہیں. کیا ضد تھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے تھے اور وہ بنی اسرائیل میں سے تھے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیٹے کی اولاد میں سے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بیٹے کی اولاد میں سے تھے. یہ بات ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. فرمایا اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو وہ تو ایک ضد ہے ان کی. فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ ضد میں ہیں، وہ مخالفت میں ہیں، بس پھر آپ ان کی فکر نہ کریں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمْ، یہ لفظ کتنا مشکل لگ رہا ہوگا نا آپ کو، پڑھنا بھی مشکل لگ رہا ہوگا اور اس کو سمجھنا بھی. اتنا بڑا لفظ فَسَيَكْفِيكَهُمْ. تھوڑا سا اس کو ہم آپریشن کریں گے اس کا تو انشاءاللہ یہ لفظ بہت کلیئر ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا. فا پڑھا ہوا ہے آپ نے، پس یا تو، سا، سوفا کا لفظ پڑھا ہے نا، ان قریب، جلد ہی ایسا ہوگا، ان قریب ایسا ہوگا. یا تو وہی والا یا ہے جو یا مضارع والا ہوتا ہے، وہ یعنی کہ وہ اللہ. آگے کیا رہ گیا؟ کفا یکفی، کافی ہونا، کاف فا یا سے کافی ہونا. اللہ تعالی کا لفظ تو یہاں پہ نہیں ہے، وہ کا لفظ ہے نا، کہ وہ یعنی اللہ. فَسَا یکفی، پسند قریب کافی ہو جائے گا، کا تیرے لیے، آپ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر نہیں مانتے تو آپ فکر نہ کریں، اگر یہ منہ موڑ جاتے ہیں تو آپ فکر نہ کریں. پس ان قریب کافی ہوگا، کا تیرے لیے، ہم ان سے، اللہ اللہ، پس ان قریب کافی ہوگا تیرے لیے ان سے اللہ، یعنی ان سے
کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچے گی، تیرے لیے کافی ہو جائے گا اللہ اللہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب آپ کے لیے ان کی طرف سے اللہ کافی ہو جائے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں قرآن کے جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے تیسرے خلیفہ راشد، ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا باغیوں نے، اور ان کو طرح طرح سے اذیتیں بھی دی گئیں، ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، ان کی بیٹی نائلہ کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، تو بالآخر ان کو شہید کر دیا گیا اسی محاصرے کے دوران ہی۔ تو جب ان کو شہید کیا گیا تو جس مصحف سے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے وہ مصحف عثمانی آج بھی محفوظ ہے، اور یہ الفاظ ہیں قرآن کے، یہ پیج کھلا ہوا تھا جس سے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کے خون کے چھینٹے ان الفاظ کے اوپر ابھی بھی موجود ہیں، اور وہ قرآن کسی میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ تو الفاظ بھی دیکھ لیں کہ وہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی تسلی دے رہا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب کافی ہو جائے گا آپ کے لیے ان سے اللہ تعالیٰ۔ وَهُوَ، اور آگے یہ جو سلائیڈز ہیں نا ان میں دو لفظ مسنگ ہیں، ایک ہوا ایک السمیع، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سمیع بہت سننے والا، علیم بہت جاننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات یہاں پہ آئی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے لیے ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور اللہ سن بھی رہا ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں اور وہ جانتا بھی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ ساتھ مثل اس کے، ما آمنتم جو تم ایمان لائے۔ صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ جیسا ایمان تمہارا ہے اگر یہ یہود و نصارہ بھی ویسے ہی ایمان لے آئیں، فقد اہتدوا، تو یہ بھی ہدایت پہ آ سکتے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، وہ انحراف کریں، وہ نہ ایمان لائیں، پھر فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بے شک وہ مخالفت میں ہیں، وہ ہٹ دھرمی میں ہیں، وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو ان سے اللہ۔ یہ لفظ اب آسان لگنے لگ گیا نا، فَسَيَكْفِي، پس ان قریب کافی ہو جائے گا کا آپ کے لیے، ہم ان سے، اللہ اللہ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا ہے، جیسا کہ سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، وہ تو بہت ہی باریک بین دیکھنے والا، وہ خبیر ہے، خبردار ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ بن کہی باتیں بھی سن لیتا ہے، اور وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے بھید جانتا ہے، وہ باریک سے باریک آواز، چیونٹی کے چلنے کی آواز بھی سن سکتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ایون کہ درختوں سے گرنے والے پتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ایسی صفات ہیں کہ اگر انسان دل سے ان پہ ایمان لے آئے، میرا خیال ہے کہ اسے کوئی فکر ہی نہ رہے، کوئی غم ہی نہ رہے۔ اگر کوئی دعا مانگ رہا ہے تو وہ سوچے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سن رہا ہے نا، اگر وہ میری دعا قبول نہیں کر رہا تو اس میں کوئی حکمت ہو، کوئی وجہ ہوگی، ورنہ وہ سن رہا ہے، سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے۔ بعض اوقات ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو، بڑا ہمیں
کوئی کام کر لیں تو دل کرتا ہے کہ بس اب یہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے. بس اس وقت اگر انسان یہ سوچ لے کہ وہ جو علیم ہے اسے پتہ چل گیا نا کہ یہ میں نے اچھا کام کیا ہے اور ریوارڈ تو ہمیں اسی سے لینا ہے، اور یہ ریوارڈ دے بھی نہیں سکتا کوئی. جن کو ہم بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جن کے علم میں لانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں. صرف اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. جب وہ جانتا ہے، وہ سننے والا ہے، تو پھر کیا پرواہ کہ کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی کسی کو ہماری فکر نہیں ہے. بس اس کو سمیع العلیم کو سنا لیا کریں، اس کے سامنے اپنی باتیں، اپنے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی سورہ نوح میں پڑھتی ہوں نا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ایک بات وہ اللہ کو ایسے بتا رہے ہیں جیسے کوئی گلے شکوے نہیں کرتا جا کے دیکھیں یا اللہ میں نے ان کو ایسے کہا، انہوں نے آگے سے یہ کیا، میں نے انہیں یہ بتایا، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں، میں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. ایک پورا جیسے استغاثہ ہے، وہ جو فریاد ہے حضرت نوح علیہ السلام کی. تو ہمیں وہاں سے سیکھنا چاہیے کہ جب بھی دل بھر آئے، جب بھی پریشان ہوں، جب بھی کوئی غم ستائے، جب بھی کوئی لوگ ستائیں، تو اللہ کے سامنے بیٹھ کے باتیں کریں، اللہ کو بتائیں، استغاثہ اس کے سامنے پیش کریں، فریاد اس کے سامنے رکھیں، یہ سوچ کے کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق اپنی ذات کے ساتھ مضبوط بنائے، قرآن کے ساتھ مضبوط بنائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.